اسی موضوع پر اصل میں امام ابو حنیفہ جو فقیہ ہے، ان کی کوئی کتاب اور تصنیف فقہ پر نہیں ہے، وہ سارے ان کے شاگردوں کے فتاوی ہیں جو بعد میں مرتب ہوئے۔ ہاں ان کی ایک تصنیف ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ جو میجر ایشوز ہیں، مسلمان کون ہے اور مسلمان گناہ کبیرہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا۔ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو کافر ہو گیا، ایمان سے محروم ہو گیا۔ میں وہ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ لرز گئے، کانپ گئے، قیل من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں، سکون میں نہیں۔ تو بظاہر تو نتیجہ نکلا کہ ایمان کی اتنی نفی ہو رہی تو کافر ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام میں، وہ تو اسی بنیاد پر ہوا تھا۔ خوارج کا موقف یہی تھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے، اس کا مال بھی تم پر مباح ہے کہ لے لو اور قبضہ کر لو، اس کی بیویاں بیٹیاں بھی تم پر مباح ہے کہ انہیں اپنی کنیزیں بنا لو۔ حالانکہ بڑے متقی لوگ تھے خوارج، حضرت علی کو بہرحال ان سے جنگ کرنی پڑی۔ 4000 خوارج جو ہیں جنگ نہروان کے اندر قتل ہوئے، اور پھر خوارج کی تکفیر پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خود خارج ہو گئے تھے۔ ان موضوعات پر امام ابو حنیفہ کی تسلیم اپنی ہے، گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا۔